اس اطلاع نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہاں تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا اور کہاں پورے 30 منٹ تباہ ہو گئے۔ آخر 12:30 بجے گاڑی کے انجن کی روشنی نظر آئی۔ 30 روزے رکھ کر عید کے چاند کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں گاڑی کی روشنی دیکھ کر ہوئی۔ گاڑی پلیٹ فارم تک آئی اور رکی۔ ہمارے دل اور زور سے دھڑکے۔ خدائے ذوالجلال سے مدد اور حفاظت کی دعا کی اور ایک ڈبے میں چڑھ گئے۔ رش تو نہیں تھا لیکن بعض مسافروں نے لیٹ کر سیٹوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ کچھ مسافر کھڑے تھے، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور انجن نے روانگی کی وسل دی۔ میری کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ جی میں آتی کہ نیچے اتر کر گاڑی کو اتنی زور سے دھکا لگاؤں کہ فوراً ہی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ گاڑی چلی اور فرخ آباد ریلوے اسٹیشن سے نکل گئی۔ شہر کی بتیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے سکون کی آہ لی، مگر گاڑی نے اگلے اسٹیشن پر رک کر سکون تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اسٹیشن فتح گڑھ تھا، جہاں سے ہم فرار ہوئے تھے اور جہاں سے ہم اس لیے گاڑی پر سوار نہیں ہونا چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں گے۔ ہم دوسرے اسٹیشن سے جا کر سوار ہوئے تو گاڑی ہمیں فتح گڑھ لے آئی۔ ہر لمحہ یہ توقع تھی کہ ملٹری پولیس ڈبوں کی تلاشی لیتی ہمارے ڈبے میں بھی آئے گی اور ہم پھر اپنے کیمپ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ ہم محتاط اور ہوشیار ہو گئے، نظریں دروازوں اور کھڑکیوں پر لگا دی۔ 5 منٹ 5 دنوں کی رفتار سے گزرے اور گاڑی خیریت سے چل پڑی، مگر تھوڑا سا چل کر رک گئی۔ اب خیریت تو نہیں تھی، گاڑی کا یوں رکنا بے معنی اور بے مقصد نہیں تھا۔ اب ہم ملٹری پولیس اور دیگر فوجیوں کی راہ دیکھنے لگے۔ ہمیں فرار ہوئے 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ہندوستانیوں کو ہمارے فرار کا کھوج مل گیا ہو۔ ہم تینوں دوسری طرف کے دروازے کے ساتھ ہو گئے کہ چیکنگ والے جو ہی اندر آئیں ہم اس دروازے سے نکل جائیں۔ میرا دل اتنی زور سے اچھلتا تھا کہ بہت زیادہ کوشش سے اسے اپنے حلق سے نیچے اپنی جگہ تک دھکیلنا پڑتا تھا۔ باہر کوئی بڑبڑاتا اور کوستا جا رہا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے بھی دل میں انجن کو برا بھلا کہا۔ اسے اپنے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور دن منتخب کرنا چاہیے تھا۔ گھڑی دیکھ دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ انجن کے ساتھ ہی رک گئی ہے۔ ہمیں پورے 40 منٹ بے یقینی اور خدشات میں گزارنے پڑے۔ انجن نے وسل دی اور گاڑی نے حرکت کی۔ اس وقت تک ہمارے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ پاکستان کا فوجی 10 دن مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر لڑ سکتا ہے، مگر اس کے لیے 10 منٹ کی بے یقینی میں انتظار محال ہوتا ہے۔ ہم نے 40 منٹ یوں گزارے جیسے ہمارے اوپر سے ایک پہاڑ آہستہ آہستہ گزرا ہو۔ گاڑی چلی اور فتح گڑھ پیچھے رہ گیا۔ ہم چند ایک مسافروں کے ساتھ ابھی تک ڈبے میں کھڑے تھے، جبکہ چند ایک مسافروں نے لیٹ کر سیٹوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ ان میں اتنی مروت نہیں تھی کہ ذرا سمٹ کر بیٹھیں اور دوسروں کو جگہ دیں۔ میجر نادر پرویز سے نہ رہا گیا۔ ایک سیٹ پر ایک موٹا بھدا لالا لیٹا ہوا تھا۔ میجر نادر نے اسے شرافت سے کہا کہ ذرا پاؤں سمیٹ لے۔ اس ہندو بنیا نے پاؤں سمیٹنے کی بجائے میجر نادر کو گھورنا شروع کر دیا۔ میجر نادر بھول گیا کہ وہ مفرور جنگی قیدی ہے۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے لالے کی ٹانگ پرے دھکیل دی اور بیٹھ گیا۔ لالے نے کہا، طاقت آزمائی کا ارادہ ہے؟ ہم جانتے تھے کہ یہ لالے کی گیدڑ بھبکی ہے۔ میجر نادر نے چیلنج قبول کر لیا اور طاقت آزمائی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ ہماری پوزیشن بہت نازک تھی، جھگڑا بڑھ سکتا تھا۔ ہم تو ان ہندوؤں سے جلے بیٹھے تھے۔ غصے اور انتقام سے بے قابو ہو کر ہم اس لالے کی بہت بری حالت کر سکتے تھے، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ رات گاڑی میں گزر گئی اور صبح کے اجالے میں کانپور پہنچی۔ قدرت نے ہمارے اوپر سے رات کی تاریکی کا پردہ اٹھا لیا تھا۔ اب بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہم نے کانپور پہنچنے سے پہلے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ لکھنؤ اتر جائیں یا کانپور اتر کر دلی کی گاڑی پکڑیں۔ گاڑی کو لکھنؤ صبح 8 بجے پہنچنا تھا۔ لکھنؤ جانے میں یہ خطرہ تھا کہ وہاں جنگی قیدیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ہم جانتے تھے کہ صبح کی گنتی کے وقت ہمارا فرار بے نقاب ہو جائے گا۔ اس کی فوری اطلاع لکھنؤ ہیڈ کوارٹر کو دی جائے گی۔ ہیڈ کوارٹر فوری تلاش کا حکم دے گا۔ ہم نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے لکھنؤ پہنچنے سے پہلے ہمارے فرار کی اطلاع پہنچ چکی ہو۔ رات کو فتح گڑھ سے گزرنے والی یہی ایک گاڑی تھی، اسے روک کر اس کی تلاشی لی جا سکتی تھی۔ ہم ہلکا سا بھی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ہم اس ارادے سے کانپور اتر گئے کہ یہیں سے دلی کو روانہ ہو جائیں گے۔ کانپور ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور یہ ہندوستان کا پہلا بڑا شہر ہے جس سے ہمارا گزر ہوا۔ یہ صنعتی شہر ہے۔ ہم نے گزشتہ روز اپنی داڑیاں مشین سے صاف کی تھی۔ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری داڑیوں کی موجودہ شکل کیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی اناڑی نے گھاس کاٹی ہو۔ ریلوے اسٹیشن سے نکلے ایک مسلمان حجام کی دکان نظر آ گئی۔ وہاں جا کر سلیقے سے شیو کروائی۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ ایک مدت بعد اچھا ناشتہ کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قیدی کیمپ کے 9 مہینوں نے ہمارے ذائقے کی حس مردہ کر دی ہے۔ کیمپ کے ادھ پکے اور گھٹیا کھانے کھا کھا کر ہم اچھے برے ذائقے اور ذوق سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ ہوٹل کے ناشتے نے جسموں میں تازگی پیدا کر دی اور پھر ریلوے اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ ہم دشمن کے پیٹ میں گھوم پھر رہے تھے، جس کا بچہ بچہ اور ذرہ ذرہ ہمارا دشمن تھا۔
ذرا سے شک پر کوئی ہمیں روک لیتا تو ہمیں چھڑانے والا یا ہلکی سی بھی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسٹیشن کے بک سٹال سے ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل خریدا، جس نے بعد میں ہماری خوب رہبری کی۔ دلی کے لیے ایک گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوتی تھی۔ ہم نے ٹکٹ لیے اور گاڑی کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے، لیکن ہم اکٹھے نہیں بیٹھے، ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سفر کے دوران اس انداز سے اکٹھے ہوں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے پہچانتے تھے، اور گاڑی میں اچانک یہ اتفاقیہ ملاقات ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے نام بھی رکھ لیے تھے۔ سفر کے دوران ہمیں ایک دوسرے کو انہی نئے ناموں سے پکارنا تھا۔ میں رحیم بن گیا، میجر طارق کا نام سلیم اور میجر نادر کا نام نعیم رکھا گیا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر 2 ہندو عورتیں بیٹھی تھیں، سندھی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ میں سندھی نہیں ہوں، لیکن وہیں جنا پلا ہوں، اس لیے سندھی روانی سے بول سکتا ہوں۔ میرا خاندان ہندوستان سے ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوا تھا۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ سندھی میں باتیں شروع کر دی، وہ بہت خوش ہوئیں۔ گاڑی چلی جا رہی تھی۔ فتح گڑھ دور پیچھے رہ گیا، مگر کبھی یوں دل پر گھبراہٹ سی چھا جاتی تھی جیسے فتح گڑھ کا قیدی کیمپ اپنی خاردار تاروں اور واچ ٹاوروں سمیت میرے تعاقب میں آ رہا ہو۔ میں نے ایسی گھبراہٹ کو سندھی زبان میں ان عورتوں کے ساتھ گپ شپ میں ڈبو دیا، اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب بھوک کا احساس ہونے لگا، مگر یہ میرے لیے یا کسی بھی فوجی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم فوجی لوگ نیند اور بھوک سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ اتنے میں ان ہندو عورتوں نے ایک برتن کھولا اور اس میں سے گھر کی روٹیاں اور سالن نکالا۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت دے کر پریشان کر دیا۔ پریشانی یہ تھی کہ روٹیاں اور سالن دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر فوجیت طاری کی اور ان کو بصد شکریہ ٹال دیا۔ 3 بج رہے تھے جب ایک اسٹیشن سے ہم نے 1 روپے کی پوریاں اور 4 آنے کی ترکاری لی۔ اس وقت تک ہم تینوں اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک پوری کے 2 نوالے بنتے تھے۔ ترکاری کسی درخت کے پتے میں تھی۔ ہمیں یہ سوچ کر نہ جانے کتنا عرصہ ہندوستان میں ہی گھومنا پھرنا پڑے، کنجوسی سے بڑھ کر کفایت شعاری کا فیصلہ کیا۔ ہم نے جو ترکاری لی تھی وہ ختم ہو گئی، پوریاں بچ گئی۔ بچنے سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے پیٹ بھر گئے تھے، بلکہ یہ کہ ترکاری اتنی تھوڑی تھی کہ پوریوں کا ساتھ نہ دے سکی۔ ہم نے مزید 2 آنے کی ترکاری لی اور پوریاں ختم کی۔ اس کھانے سے ہماری بھوک مطمئن نہیں ہوئی، صرف سہارا مل گیا۔ ہم نے کھانے کا وقت 3 بجے اس لیے مقرر کیا تھا کہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ مسافروں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ آگرہ آنے والا ہے اور گاڑی تاج محل کے قریب سے گزرے گی۔ ہم تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم تینوں پر تاج محل کے تصور نے جذبات کا غلبہ طاری کر دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگرہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ ہم نے تاج محل دیکھنے کے لیے پہلے ہی سر کھڑکی سے باہر نکال لیا اور میری نظر افق کو کھوجنے لگی، جہاں سے تاج محل کو ابھرنا تھا۔ بے تابانہ انتظار کے بعد دور سفید مینار اور ایک گنبد نظر آنے لگا۔ وہ تھا تاج محل، جو گاڑی کی رفتار سے قریب آ رہا تھا۔ پھر ہندوستان پر مسلمانوں کے دور حکومت کے یہ عظیم یادگار اپنی پوری آب و تاب اور عظمت کے ساتھ ہمارے قریب آ گئی۔ نظریں سیر نہیں ہو رہی تھی۔ تاج محل کو دیکھ کر وہ دور حکومت یاد آ گیا، جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور ہندو ان کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ آج اس سرزمین پر ان مسلمانوں کی سپاہ ہندوؤں کی قید میں تھی، اور ہم 3 سپاہی اس طرح اس زمین پر چلے جا رہے تھے کہ کوئی پکڑ نہ لے۔ عالمی قواعد و ضوابط کی نظر میں ہمارا فرار کوئی جرم نہیں تھا، لیکن ہندوؤں کی نگاہ میں ہم مجرم تھے۔ ہمیں اسیر اور مجرم اپنوں نے بنایا تھا۔ قوم کے غداروں نے ہندوستان کی اسلامی تاریخ کو شرمسار کیا تھا۔ انہوں نے مل جل کر اس فوج کو قید کرایا جس کی عسکری اہلیت اور شجاعت کو دشمن اور غیروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا تھا۔ دل ڈوبتا گیا اور تاج محل گزرتا گیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گاڑی آگرہ کے قلعہ کے قریب سے گزری۔ میں نے فوجی نظروں سے اس دور کی افادیت اور مضبوطی کا جائزہ لیا۔ قلعہ تو آج بھی مضبوط نظر آ رہا تھا، مگر اس کی بنیادیں کھوکھلی لگتی تھیں۔ 3:30 بجے گاڑی آگرہ ریلوے اسٹیشن پر رکی۔ ہم تینوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میرا ایک ساتھی کہتا کہ آگرہ میں ہی اتر جائیں، دوسرے نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ہر حال میں دلی کے بجائے دلی کے کسی مضافاتی اسٹیشن پر اترنا چاہیے۔ ٹائم ٹیبل دیکھا، دلی کے نزدیک نظام الدین اولیاء کا چھوٹا سا اسٹیشن نظر آیا، جو اتنا چھوٹا ہے کہ اسے ہالٹ کہتے ہیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب گاڑی دلی کے حدود میں داخل ہو کر نظام الدین اولیاء ہالٹ پر رکی۔ ہم اترے اور مزار کی طرف چل دیے۔ مزار کے قریب سے گزر کر چھوٹے سے ایک بازار میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں سندھ پنجاب ہوٹل نظر آیا، اسی میں چلے گئے۔ پیسوں کی کمی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ ہوٹل میں کم سے کم پیسوں سے چائے وغیرہ منگوائی اور ہندوستان سے نکلنے کے راستوں پر غور کرنے لگے۔ ایک راستہ نیپال کا تھا، مگر اسے اس وجہ سے نظر انداز کیا کہ ایک آسان راستہ تھا
جس سے ہندوستانی بھی واقف تھے، اس لیے خدشہ تھا کہ وہاں ہندوستانی ہماری تلاش میں سرگرم ہوں گے۔ دوسرا راستہ کشمیر کا تھا، ادھر سے پنجاب میں داخل ہونے پر غور کیا، مگر اس علاقے میں رہنمائی کے بغیر جانا خودکشی کے برابر۔ تیسرا راستہ ہندوستان اور پاکستان کی پنجاب والی سرحد تھی، اسے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ دونوں طرف فوجیں مورچہ بند تھیں۔ فوجیوں کو سرحد پر ایسے طریقے سے مورچہ بند کیا جاتا ہے کہ کہیں شگاف نہیں رہتا، اگر کہیں شگاف رہ بھی جائے تو وہ گشتی پارٹیوں سے پر کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے پنجاب کی سرحد کو بھی ذہن سے اتار دیا اور پھر چوتھے راستے کو زیر بحث لائے۔ یہ تھا راجستھان کا وسیع و عریض ریگستان۔ وہاں مورچہ بندی میں ہمیں شگاف مل سکتے تھے، مگر تجربے، رہنمائی اور پانی کے بغیر ریگستان کا سفر کرنا خودکشی کی ایک اذیت ناک اور کامیاب کوشش ہوتی۔ آخر میں ممبئی کی بندرگاہ اور سمندر پر غور کیا۔ یہی راستہ موزوں اور دوسروں کی نسبت آسان تھا۔ ہم نے اس پر غور کیا کہ ممبئی جا کر غیر ملکی بحری جہاز سے کراچی چلے جائیں، مگر سب سے بڑی دشواری یہ سامنے آئی کہ اتنے لمبے سفر کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ دلی سے ممبئی تک 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ اس سے آپ 3 آدمیوں کے کرائے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ آسان اور محفوظ راہ فرار پیسوں کی وجہ سے مسدود نظر آئی۔ پھر بھی ہم وہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے تھے۔ مجھے اپنی برادری یاد آئی جو ابھی تک ہندوستان میں ہے۔ ان سے مدد مانگنے کی سوچی، مگر برادری میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس علاقے کے متعلق کچھ معلومات تھیں، میں ان لوگوں کی اور ان کے علاقے کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ نادر اور طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں دلی میں ٹھہریں گے اور میں اکیلا اپنی برادری کی تلاش میں جاؤں گا۔ وہ علاقہ بہت دور تھا۔ اس فیصلے کے تحت ہم دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے گاڑی میں سوار ہونا تھا۔ اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں سے اپنی منزل کے اسٹیشن کی طرف جانے والی گاڑی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گاڑی 8:30 بجے جائے گی۔ گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم دلی اسٹیشن کے سامنے والے پارک میں وقت گزارنے کے لیے چلے گئے۔ اس پارک کے ارد گرد چھوٹی سی دیوار ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سلا ہوا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ سیدھے راستے سے جانے کے بجائے میں دیوار پھلانگنے لگا تو میرے ہاتھ کے لگے ہوئے پاجامے کے ٹانکے ٹوٹ گئے، سلائی ادھڑ گئی۔ نارمل حالات میں پاجامے کا یوں ادھڑ جانا دلچسپی اور تفریح کا باعث بنتا، مگر فرار کی حالت میں یہ ایک عظیم نقصان ثابت ہوا۔ ہم فوجی تھے، ایسی ضروریات کا سامان ہر وقت ساتھ رکھنے کے عادی تھے۔ سوئی دھاگا پاس تھا۔ میں نے پاجامہ کی مرمت شروع کر دی، جو ان لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی جو ہمارے قریب سے گزرتے ہمیں دیکھتے تھے۔ ہم 8:15 بجے پارک سے اٹھے۔ میں نے اپنی منزل کا ٹکٹ خریدا اور گاڑی میں جا سوار ہوا۔ گاڑی چلی تو نادر اور طارق نے ہاتھ ملا کر الوداع کہا۔ میں انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک سوال نے مجھے پریشان کر دیا، کیا ہم دوبارہ مل سکیں گے؟ خدا ذوالجلال کی ذات باری کے سوا اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنے ان دوستوں سے کم از کم 2 دن دور رہنا تھا، زیادہ دن بھی لگ سکتے تھے اور کوئی انہونی بھی ہو سکتی تھی۔ میں اب تنہا تھا۔ خدا سے مدد کی التجا کی اور اس ڈبے کا جائزہ لیا جس میں میں سوار ہوا تھا۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا اور گاڑی پیسنجر ٹرین تھی، غلیظ بھی، بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ میرے قریب والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مسافر مارواڑی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ زبان راجستھان کے جودھ پور، جے پور، بیکانیر اور جیسلمیر کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ دلی میں بھی یہ زبان کہیں کہیں سننے میں آتی ہے۔ آپ کے لیے یہ اطلاع شاید دلچسپ ہو کہ مارواڑی میری مادری زبان ہے۔ میں سیٹ پر بیٹھے ہم سفروں سے مارواڑی میں باتیں کرنے لگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو جگہ دے دی۔ رات بھر کے سفر کے بعد میں منزل پر پہنچ گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اپنی برادری کے لوگوں تک کیسے پہنچوں۔ مجھے ان کے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ پاکستان میں اپنے بزرگوں نے ان کے متعلق جو کچھ بتایا وہ اسی علاقے کی نشاندہی کرتا تھا۔ میں اسے ایک معجزہ اور اللہ کی خصوصی کرم نوازی کہوں گا کہ ایک کلی سے اپنی برادری کے لوگوں کے اور عزیزوں کے متعلق پوچھا تو اس نے وثوق سے بتایا کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ بات کس سے کروں اور کیسے کروں۔ یہاں لینے کے دینے بھی پڑ سکتے تھے۔ میں نے کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بات کرنا مناسب سمجھا۔ ایک معمر آدمی نظر آ گیا۔ اسے جا کر سلام اور مصافحہ کر کے کہا کہ وہ میری بات ذرا اطمینان سے سنے۔ میں نے اپنے والد صاحب کا حوالہ دیا۔ یہ بزرگ انسان میرے والد صاحب کو جاننے والوں میں سے نکلے اور ان کا نام سنتے ہی انہوں نے ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کی خدمت میں کیوں حاضر ہوا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔
اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے گہری دلچسپی سے میری روادات سنی۔ ان کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہاتھوں میں نہیں پھنس گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جذباتیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ یہ ایک مسلمان کے آنسو نہیں تھے، یہ ہندوستان کے ہر ایک مسلمان کا گریہ تھا، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آہوزاری تھی۔ عالم اسلام کی بدبختیوں پر کوئی جتنا بھی روئے کم ہے۔ انہوں نے وہ سارا دن مجھے اپنے پاس رکھا، رات بھی رکھا، اور گلہ کیا کہ میں اپنے 2 دوستوں کو دلی چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر وہ افسوس کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔ رات گئے تک وہ میری سنتے اور اپنی سناتے رہے۔ میرے پاجامے کو انہوں نے مشین سے سلوا دیا، اس سے یہ پاجامہ باعزت پاجاموں کی صف میں شامل ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد ہم سوئے اور جب آنکھ کھلی سورج اوپر آ گیا تھا۔ گاڑی شام 7 بجے جاتی تھی۔ یہ دن بھی گزارا۔ میرے اس محسن بزرگ نے، اللہ انہیں اجر اور صلہ عطا فرمائے، مجھے کافی پیسے دے کر رخصت کیا۔ یہی ہماری ضرورت تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ دلی جانے والی اس گاڑی میں کچھ بھیڑ تھی لیکن مسافروں نے مجھے بٹھا لیا۔ حالانکہ کپڑوں سے میں کسی اچھی حیثیت کا آدمی نہیں لگتا تھا۔ میرے سامنے ایک دبلا پتلا سانولا سا نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نادر اور طارق کے متعلق متفکر تھا اور دعا کر رہا تھا کہ وہ خیریت سے ہوں۔ ان سے جدا ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ فرار کی حالت میں 2 دن بڑا ہی لمبا اور خطروں سے بھرپور عرصہ تھا۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے نوجوان نے چونکا دیا۔ وہ شاید میرے ساتھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ جودھ پور کا رہنے والا تھا۔ اس کی ذات برادری چوہان تھی اور نام جے سنگھ۔ اس نے بتایا کہ جودھ پور یونیورسٹی میں BA فائنل کا طالب علم۔ تعارف کے جواب میں مجھے اپنا تعارف کرانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام رحیم ہے اور میں مسلم راجپوت ہوں۔ میں نے اپنے لباس کے پیش نظر اپنی تعلیم میٹرک بتائی اور یہ بھی کہ میرے والد صاحب متمول انسان ہیں لیکن میں انقلابی خیالات کا علمبردار ہوں۔ میرے کپڑے مفلسی اور جہالت کے مظہر۔ فرار کے لیے جسمانی پھرتی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی دماغی مستعدی کی۔ یہاں مجھے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا تھا۔ جے سنگھ چوہان مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا۔ میرے منہ سے کوئی نقصان دہ بات بھی نکل سکتی تھی۔ میں نے خطروں کو بھانپا تو خیال آیا کہ یہ نوجوان ہندی میں بات نہ کرنے لگے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس پر ظاہر کر دیا کہ میں ہندی نہیں جانتا۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست کی اولاد نہیں ہے۔ وہ مجھے اس وقت اپنا بیٹا بنا کر UP سے لے گئے تھے جب میں نے ابھی ہوش سنبھالا ہی تھا۔ انہوں نے ہی مجھے تعلیم دلائی اور میری پرورش کی۔ وہاں مجھے اردو اور انگریزی کی تعلیم دی گئی۔ جے سنگھ مطمئن ہو گیا اور بولا، ہندی بڑی آسان زبان ہے، آپ جلدی سیکھ جائیں گے۔ UP کی انگریزی تعلیم بہت اچھی ہے، اسی لیے آپ میٹرک پاس ہونے کے باوجود اتنی روانی سے بول لیتے ہیں جو میں BA کا طالب علم ہونے کے باوجود نہیں بول سکتا۔ گپ شپ لگانا میری ضرورت تھی لیکن یہ نوجوان میری باتوں سے بہت ہی متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ گاڑی کی ڈائننگ کار میں لے گیا اور کھانے کا آرڈر دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کھانا پسند کروں گا۔ میں نے جواب دیا کہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور جو جی چاہے منگوا لیں۔ اس نے کہا، میں بھی ویجیٹیرین ہوں۔ کھانا آیا، ہم نے کھایا اور اپنے ڈبے میں چلے گئے۔ زیادہ تر مسافر سو گئے تھے، ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے سونے کی کوششیں شروع کر دی۔ 21 ستمبر 1972 کی صبح طلوع ہونے سے پہلے ہماری گاڑی نئی دلی ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ میں نے اپنے نوجوان ہم سفر جے سنگھ چوہان سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور اس کی بہن سے ملوں۔ اس کی بہن نہرو یونیورسٹی دلی میں پروفیسر تھی۔ میں نے پھر کبھی ملنے کا وعدہ کر کے اسے ٹالا لیکن اس نے شدید ضد شروع کر دی۔ اس کی ضد میں رسم یا تکلف نہیں تھا، وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ میرے لیے گلو خلاصی ناممکن ہو گئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ان حالات میں میرا کسی ہندو عورت سے ملنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، مگر میں اس کی اتنی ضد کو ٹال کر بھی اپنے خلاف شک پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی بہن کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک حجام کی دکان سے شیو بنوائی، کنگھی کی اور باہر آیا تو جے سنگھ نے مجھے ایک موٹر رکشہ پر بٹھایا اور بہن کے گھر لے گیا۔ اس کی بہن وہ 1.5 عمر کی عورت تھی۔ ہم دونوں نے اسے نمستے کہا۔ جے سنگھ نے اسے پریشان کرنے کے لیے کہا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ مارواڑی زبان بولتے تھے، میں بھی یہی زبان بول رہا تھا۔ غالباً یہ مشترکہ زبان اس انس کا باعث بن گئی تھی۔ اس عورت نے ناشتہ تیار کیا۔ میرے لیے ناشتے میں تو بہت کشش تھی لیکن میں چوکنا اور مستعد تھا۔ منہ سے جو بات نکالتا وہ اچھی طرح تول کر نکالتا۔ اسی کیفیت میں ناشتہ کیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ مجھے نادر اور طارق کے پاس بہت جلد پہنچنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے انتظار میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ میں انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب
سندھ پنجاب ہوٹل میں ملوں گا۔ میں نے اپنے ہندو میزبانوں سے اجازت چاہی تو جے سنگھ اور اس کی بہن نے اصرار شروع کر دیا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کانپور سے میرے دوست آ رہے ہیں، مجھے ان کی استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ جے سنگھ نے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گا۔ عجیب مغز پھرا نوجوان تھا، اگر میں نے اسے اپنی باتوں وغیرہ سے اتنا زیادہ متاثر کر لیا تھا تو میری یہ حرکت قابل مذمت تھی۔ وہ تو میرے ساتھ چپک گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے ساتھ لے جاتے مجھے خوشی ہوتی، لیکن اپنے دوستوں کو گاڑی سے اتار کر 2-4 جگہوں پر لے جانا ہے، اس سے اسے بوریت ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا کہ ان سب کو اس کے گھر لاؤں گا۔ لڑکا خوش ہو گیا، اس کی بہن بھی مان گئی۔ میں نے نمستے کہا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش۔ باہر نکلتے ہی رکشہ مل گیا، اسے کہا کہ نظام الدین اولیاء کی مزار تک پہنچا دے۔ اس نے پہنچا دیا۔ سندھ پنجاب ہوٹل کے اندر اور باہر دیکھا، میجر نادر اور میجر طارق کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ ایسے وہم آئے کہ دل تڑپ اٹھا۔ اگر وہ پکڑے گئے تھے تو مجھے بھی ان کے ساتھ پکڑے جانا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے لیے تو مدد لینے نہیں گیا تھا۔ اتنے میں ہوٹل کا دروازہ کھلا اور میجر نادر داخل ہوئے۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے، میجر طارق اس کے ساتھ نہیں تھے۔ نادر نے بتایا کہ طارق بالکل خیریت سے ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اخبار دکھایا جس میں ہمارے فرار کی خبر شامل ہوئی تھی۔ اس میں فرار ہونے والوں کی تعداد 5 لکھی گئی تھی، سب کے نام بھی لکھے تھے۔ خبر کے ساتھ ہمارے فوٹو نہیں دیے گئے تھے۔ دوسرے 2 کیپٹن ظفر حسین گل اور لیفٹیننٹ یاسین تھے۔ یہ دونوں ہمارے بعد سرنگ سے نکلے ہوں گے۔ ہم نے اپنے فرار کی خبر دلچسپی سے پڑھی۔ مجھے اپنے ان ساتھیوں کا خیال آیا جو کیمپ میں رہ گئے تھے، ہمارے کیے کی سزا انہیں مل رہی ہوگی، اور ملی بھی تھی۔ ہم دونوں چائے پی کر ریلوے لائن کے ساتھ چل پڑے۔ میں نے میجر نادر کو اپنی کارگزاری سنائی جس سے انہیں بہت اطمینان ہوا۔ کچھ دور مجھے پرانے مندر دکھائی دے رہے تھے۔ نادر کے کہنے کے مطابق طارق ان مندروں میں تھے۔ نادر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ 2 دن اور 2 راتیں کہاں اور کیسے گزاری۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے دلی سے رخصت کر کے وہ دونوں نظام الدین اولیاء کی مزار پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے درگاہ کی انچارج سے رات ٹھہرنے کی درخواست کی، انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے رات کا کھانا مزار کے لنگر سے کھایا اور وہیں سو گئے۔ صبح جاگے اور وہیں کہیں بیٹھے تھے کہ انہیں آواز سنائی دی، میجر صاحب کیا حال ہے؟ فرار اور دیار غیر میں یہ آواز اس تیر کی مانند تھی جو سینے میں اتر گیا ہو۔ میجر نادر پرویز نے دیکھا ایک آدمی انہیں گھور رہا تھا، یہ آواز اس کی تھی۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ پہچاننے اور پکڑے گئے ہیں۔ اٹھ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ میجر نادر نے اسے کہا، آپ کو شاید غلطی لگی ہے، میں میجر نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ مشرقی پاکستان میں جاسور میں تھے، میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ میں بھی وہیں تھا، بڑا اچھا کاروبار تھا، مکتی باہنی نے سب کچھ لوٹ لیا، اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ نادر اور طارق کی جان میں جان آئی۔ وہ مشرقی پاکستان کا لٹا پٹا بہاری تھا۔ اس نے ابھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے، وہ یہ کہہ کر نکل گیا کہ آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، کہ جاتے ہی نادر اور طارق وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس آدمی کو اعتماد میں لینا خطرناک ہو سکتا تھا۔ فرار کے راز کو چھپائے رکھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے دونوں دوست ادھر ادھر ہو گئے۔ رات کو انہوں نے فلم کا آخری شو دیکھا اور سڑک کے کنارے ایک لوہار کے چھپر تلے سو گئے۔ انہوں نے اگلی رات ان پرانے مندروں میں گزاری۔ میں اور میجر نادر پرانے مندروں میں پہنچ گئے۔ نادر کی رہنمائی میں ہم ایک مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ مندروں کا وہ علاقہ عجیب اور پر اسرار تھا۔ مندروں میں ہیبت اتنی تھی کہ اکیلا آدمی ان کے اندر جانے کی جرات نہ کرے۔ ہم دونوں اس بھیانک مندر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے تو میجر طارق کو وہاں لیٹے ہوئے پایا۔ وہ سو رہے تھے، ہمارے قدموں کی آہٹ نے انہیں جگا دیا۔ وہ اچھل کر اٹھے اور مجھ سے بغلگیر ہو گئے۔ ہم نے فوراً فرار کے اگلے اور آخری مرحلے پر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ طے ہوا کہ ممبئی چلا جائے اور کسی غیر ملکی بحری جہاز کے کپتان سے مل کر مدد طلب کی جائے۔ میں کافی رقم لے آیا تھا۔ فیصلہ کیا کہ میں اپنے لیے کاٹن کی ایک پتلون خرید کر پاجامہ اتار دوں اور میجر طارق کے لیے بھی کاٹن کی ایک پتلون اور ایک قمیض خریدی جائے اور ایک تھیلا بھی۔ ریلوے اسٹیشن ٹائم ٹیبل دیکھا، ممبئی کے لیے گاڑی 9:30 بجے جاتی تھی۔ ہم دوپہر کے وقت دلی شہر چلے گئے۔ کناٹ پیلس اور چاندنی چوک سے ضروریات کی اشیاء خریدی، پھر لال قلعہ دیکھنے چلے گئے، جامع مسجد بھی دیکھی۔ جذبات میں تیز و تند طوفان اٹھے جو ہماری مجبوریوں نے دبا لیے۔ رات 8 بجے ریلوے اسٹیشن گئے۔ میں ٹکٹ لینے گیا تو پتہ چلا کہ اس گاڑی کی ایڈوانس ریزرویشن ہوتی ہے اور اب کوئی سیٹ خالی نہیں رہی۔